أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم۔ سورة الحجرات چل رہا ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پہلی آیت کے متعلق جانا تھا ہم نے جانا تھا کہ یہ آیت کریمہ کے شان نزول میں وہ واقعہ ذکر ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ہے یہ گفتگو ہوئی تھی بنو تمیم کے میں امیر جو ہے بنانے کے سلسلے میں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ گفتگو ہوئی اور مشورے میں آوازیں تھوڑی بلند ہونی شروع ہوئی، تو اللہ رب العزت نے جو ہے تمام مسلمانوں کو جو ہے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ ٹھیک ہے، تو تفصیل آئی تھی کہ جو ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے کہ بعض علماء کرام نے اور مفسرین نے جو ہے الگ الگ جو ہے ان کے معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی کام اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر مت کرو، حضور اللہ کا اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کے مطابق کرو۔ اسی طرح جو ہے ایک میں تفسیر پھر دیکھ رہا تھا تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے نا وہ اضحیہ کے موقع پر، قربانی کے موقع پر بھی نازل ہوئی، تو اس میں جو ہے کہ بعض لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا نماز سے پہلے قربانی دے لی تھی، تو جو ہے وہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب مختلف شان نزول کبھی جب دکھتے ہیں تو اس سلسلے میں علماء کرام جو ہے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ متفرق واقعات ہوئے ہوں اور اس کی وقت جو ہے ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہو، یا کسی ایک واقعے کے وقت وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہو اور اس جیسا واقعہ جب نازل ہوا یا اس جیسا واقعہ جب پیش آیا تو یہ آیت کریمہ جو ہے پڑھی گئی، تو بعض لوگوں نے خیال کیا کہ جو ہے کہ یہ آیت کریمہ اس واقعے کے ساتھ خاص ہے۔ تو بخاری مسلم وغیرہ میں جو ہے، بخاری ترمذی وغیرہ میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ایمان والو تم لوگ اپنی آوازیں بلند مت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بعض جگہ آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے زور سے بات کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے جو ہے یہ آیت کریمہ نازل کی، جیسا دیہاتی وغیرہ آتے تھے تو وہ بات کرنے میں جو ہے ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ اس سلسلے میں اور ایک بات جو مفسرین نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آواز جو ہے قدر بلند تھی، جیسا ہوتی نا کہ بلند آواز والے لوگ ہوتے ہیں وہ آہستہ بات بھی کریں گے تو جو ہے وہ زور سے سنائی دے گی، ٹھیک ہے، ان کی آواز۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی احتیاط کرنے لگے، اتنی اپنی آواز کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پس کر لیا کہ بعض مرتبہ دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کیا کہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے اپنی آواز کو جو ہے اتنی پس کر لیے کہ گویا کہ جیسا سرگوشی کرتے ہیں نا، کانوں میں جو ہے کانا پھوسی جسے کہتے ہیں، سرگوشی جسے کہتے ہیں، اور عربی میں نجوہ جسے کہتے ہیں، اتنی پس آواز سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے۔ اور خصوصی طور پر جو ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں کہا کہ صحابہ کرام کے الگ الگ واقعات ہیں، تو خصوصی طور پر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ تفسیر مظہری میں بہت سی روایتیں ہیں اور تفسیر ابن کثیر میں بھی جو ہے 2-4 روایتیں ان کے سلسلے میں منقول ہیں۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بلند آواز والے تھے، تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو ورنہ ایسا ہوگا کہ جو ہے ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، یعنی تمہارے شعور میں بھی نہیں ہوگا کہ تم نے جو ہے کیا غلطی کی جس کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شامل ہونے سے رک گئے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ارے بھائی ثابت نظر نہیں آ رہے، قیس بن ثابت یا ثابت بن قیس، تھوڑا مجھے اب صحو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک صحابی ان کے پاس گئے کہ حضور سے کہا کہ میں معلوم کرتا ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے اور جا کر دیکھا
تو وہ بالکل جو ہے افسردہ تھے، چہرہ جو ہے منڈی جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ جو ہے کہ آپ مجلس میں نہیں آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے کہ یہ آیت کریمہ، میں تو اب اہل نار میں سے ہوں کہ میرے عمل ضائع ہو گئے، کہ نوز اللہ میں حضور کی مجلس میں جو ہے آواز بلند کر کے بات کرتا تھا. اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی. تو جب واقعہ معلوم ہوا، وہ صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے کہ ثابت سے کہو کہ جو ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہے، اہل نار میں سے نہیں ہے. تو ان کے جو ہے 2-3 واقعات جو ہے الگ الگ صحابہ سے الگ الگ کتابوں میں جو ہے منقول ہیں کہ وہ اس طریقے سے افسردہ تھے. پھر وہ صحابی گئے اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کی کہ جو ہے کہ حضور نے آپ کو بشارت دی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا معمول یہ تھا کہ کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی اور تھوڑا بھی شائبہ جو ہے اپنے اندر اس عمل کا پاتے تو وہ ڈر جاتے تھے. اور میں نے جیسے پچھلی کلاس میں بھی کہا کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بالکل ایکسٹریم لیول پر وہ عمل کرتے ہیں جس میں پکڑ ہے اللہ کی طرف سے، پھر بھی خود کو جو ہے ہم سیف سائڈ رکھتے ہیں. نہیں نہیں میری نیت یہ نہیں تھی، نہیں ہمارا یہ انٹینشن نہیں تھا، نہیں ہم ایسا نہیں ہو سکتے. تو صحابہ کی صفات یہ تھی کہ وہ ڈرتے تھے. جیسا وہ مشہور واقعہ ہے نافقہ حنظلہ، کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے خود کو جو ہے منافق کا جو ہے کہہ رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. تفصیل واقعہ ابھی فی الحال اس کی ضرورت یہاں پر بیان کرنے کی نہیں ہے. تو اب آج کے زمانے میں یہ جو آیت کریمہ ہیں، آج کے زمانے میں جو ہے علماء کرام کہتے ہیں کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضری دیں تو وہاں پر بھی اپنی آواز کو بلند نہ کہیں، آواز کو پست رکھیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو ہے، جو باتیں نبی کے لیے یہاں بیان کی گئی ہے، وہی جو ہے انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں، جو علماء ہیں، اساتذہ ہیں، والدین ہیں، ان کے سلسلے میں بھی جو ہے یہ آداب مسلمانوں کو بجا لانا چاہیے. تو اب ترجمہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، یعنی حضور سے بلند آواز میں اپنی آواز کو مت رکھو. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ولا تجہروا، اور جہرن زور سے بات نہ کرو بات کرنے میں، کجہر بعضکم لبعض، جیسا آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بات کرتے ہیں. جیسے دوستوں سے جو ہے، دوست احباب میں جو ہے بعض اوقات آواز بلند کر لی، ٹھیک ہے نا، اس انداز سے جو بات کرتے ہیں، ویسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ کرو. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال اس فعل کی وجہ سے حبط ہو جائیں، یعنی تمہاری پوری نیکیاں ضائع ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو ہے آپ کی آواز سے بلند آواز میں بات کرو گے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ہے جیسا آپس کی مجلس میں زور سے بات کرتے ہو ویسا کرو گے، تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ تمہارے علم میں بھی نہیں آئے گا اور تمہارے پوری کی پوری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. بے شک جو لوگ اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ اپنی آوازوں کو آہستہ رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. امتحن یمتحن امتحانا، آزمائش کرنا، ٹھیک ہے نا، چن لینا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے امتحن للتقوى، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے دلوں میں تقوی کو رچا بسا دیا ہے. لہم مغفرتن، تو جو آوازیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پس رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت ہے، یعنی بخشش ہے، واجر عظیم، اور ایک بڑا اجر ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. تو یہاں پر جو ہے پھر اور ایک شان نزول ان آیت کریمہ کا آتا ہے کہ یہ جو بنو تمیم کے لوگ آئے تھے، یا اس کے علاوہ بھی جو ہے بعض لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے، گھر تھے، مسجد نبوی کے جو ہے سے متصل تھے، ٹھیک ہے نا. ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے وہ دروازہ استعمال ہوتا تھا. باقی کے دروازے جو باہر کے حصے میں کھلتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گھر پر آ کر جو ہے حجرات کے سامنے سے جو ہے وہ لوگ آ کر پکارنے لگے، یا محمد یا محمد.
اے محمد اخرج علینا، ہمارے پاس آئیے، ہمارے پاس آئیے۔ تو بنو تمیم کے لوگ جب آئے تھے، مشورہ کرنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا، کچھ سلسلے میں، تو ان لوگوں نے جیسا اب ہم کسی کے گھر پر جاتے ہیں، کھٹکا مارتے ہیں، پکار کر بلاتے ہیں، جو آج کل بچے کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ آپ کو گھر کے باہر سے، کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے بہت سے جو ہے ایسے ہیں جن کو عقل نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے بس یہ کہہ دیا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، بولنے میں کہ ان کو اتنی تمیز نہیں کہ جو ہے کہ نبی کے پاس آئی ہیں، نبی کے پاس آ کر جو ہے ادب یہ ہے کہ انتظار کرنے کے بجائے جو ہے باہر سے آ کر پکار رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً بخاری شریف میں آپ پڑھو گے کتاب العلم میں، کہ ان کا معمول یہ تھا کہ جو ہے کہ وہ کسی سے حدیث سننے جاتے تھے نا، خود صحابی ہیں، کسی صحابی سے حدیث سننے جاتے تھے تو ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، نہ آواز دیتے تھے نہ دستک دیتے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہونا۔ تو جب وہ صحابی باہر نکلتے تھے، ان سے حدیث پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، آپ حضور کے بھتیجے ہیں، آپ ہم کو آواز دے دیتے یا ہم سے کہہ دیتے، ہم آ کر جو ہے آپ کو، تو وہ اسی آیت کریمہ کی بنیاد پر ان کا ادب کرتے۔ تو ابھی بھی ادب یہی ہے کہ آپ کسی بڑی شخصیت سے جو ہے ملاقات کرنے جائیں، دین کے اعتبار سے بڑی شخصیت کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، پھر وہ ہے نا انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے درجے میں بولے، ہر ایک جو جس درجے پر ہوگا اس کا احترام اس کے درجے کے اعتبار سے ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ ایک جو ہے کوئی بڑے عالم ہیں، بڑے مفتی ہیں، ان کا اپنا احترام ہوگا، اور ان کے مقابلے میں ایک طالب علم ہے، ان کا اپنا احترام ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو جسی طرح جو ہے کوئی علم کے دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے کسی کو کچھ درجہ عطا کیا ہے تو اس کے درجے کے حساب سے اس کا احترام ہوگا، اور کوئی دوسرے درجے کا ہے تو اس کے درجے کے حساب سے اس کا احترام ہوگا۔ یہ نہیں کہ اسلام میں اونچ نیچ کا مسئلہ ہے، لیکن جو بندہ کسی درجے پر ہو اس کا احترام تو کریں گے نا۔ مثلا جو ہے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی پولیس والا ہے، آپ اس کو جو ہے پولیس والا جو پوزیشن پر ہے اس کی پوزیشن کا احترام نہیں کریں گے، اسلام سکھاتا ہے کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے درجے میں اتارو۔ اونچ نیچ ذات پات کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر ان کے علم کی، ان کے پوزیشن کی قدر کرنی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ پردے کے پیچھے سے پکارتے ہیں، یعنی گھر کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثر ہم لا یعقلون، ان میں اکثر ایسے ہیں جن کو عقل نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل کر آ جاتے، یعنی آپ خود باہر آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ رب العزت بڑے بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ تو اصل ادب یہی ہے کہ آپ کسی علمی شخصیت سے جو ہے ملاقات کرنے کے، جیسا اپائنٹمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے نا آج کل، ٹھیک ہے نا، علماء کے پاس جا کر تو جو ہے لوگ اپائنٹمنٹ عام طور پر نہیں لیتے ہیں، بعض بڑے علماء ہیں ان سے اپائنٹمنٹ لے کر جایا جاتا ہے، لیکن وہ تو مناسب ہے نا کہ آپ کسی سے جو ہے وقت لے کر جائیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ مدرسے میں گئے اور جو ہے جا کر آپ جو ہے جو ویٹنگ ہال ہوتا ہے وہاں پر بیٹھے ہیں، اور اندر جو ہے بڑے مولانا ہیں، جو بھی ہیں بڑے مولانا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مفتیان کرام وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس لوگوں کا جو ہے آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی مصروفیت میں ہیں یا کسی سے جب بات کر رہے ہیں، کسی کو سمجھا رہے ہیں، تو لوگ بعض بے چین ہو جاتے ہیں، ارے کیا بھائی گھنٹوں ضائع کرنا کیا، ڈاکٹر کے پاس تو جو ہے ٹائم لے کر بھی جائیں، نمبر لے کر بھی جائیں، وہاں گھنٹوں ضائع کرتے ہیں، پریشانی نہیں ہوتی، لیکن کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس جانے پر جو ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ فون کرتے کہ وہ فون اٹھا لیں، میسج کرتے کہ وہ آپ کے میسج کا جواب دے دیں، ان کی مصروفیات کا کچھ خیال نہیں کرتے۔ بعض لوگ تو نا مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، خیر ہم ویسا نہیں کہ مطلب کہ ہم کو 10 15 4 5 فون کر دیتے ہیں، ارے بھائی کیوں کرتے ہو، ایک فون کرو، دو کرو، بہت ہوا 3 کرو۔ تو اسی طرح جو ہے بعض علماء جو ہے نا، وہاں طارق جمیل صاحب ایک بیان میں کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب نے جب 15 20 فون رات میں جو ہے تہجد کے وقت کر دی، تو وہ پریشان ہو کر جو ہے انہوں نے کال بیک کیا، تو معلوم ہوا کہ جو ہے کہ انہوں نے کہا کہتے کہ وہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا ضروری ہے، اندر جانے کے بعد پڑھ سکتے کہ، ارے اس ایک مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے آپ اس وقت رات کے اس پہر میں اتنے کال کر دیں، مناسب نہیں ہے۔ تو اسی لیے آداب ہوتے ہیں کہ جو ہے کہ آپ صبر کریں، اگر آپ کو کسی سے جو ہے مسئلہ معلوم کرنا ہو، اب پہلے تو یہ ہے کہ جائیں ان کے فارغ وقت میں جا کر ان سے ملاقات کریں، خصوصاً جو ہے اس سلسلے میں صبر کر لیں۔ تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہے آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں، خصوصاً آپ کو بہت سے موتی اس سورے میں ملیں گے۔ پھر انشاءاللہ آگے کی آیتوں کو ہم کل دیکھیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.